السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ لام، نون اور را کے بارے میں پڑھیں گے۔ لام، نون اور را، ان تینوں کو حروف طرفیہ بھی کہتے ہیں اور حروف زلقیہ۔ ان کا تینوں کا مخرج وہ قریب تر ہے، اس وجہ سے بعض کتابوں میں ان کا مخرج وہ ایک ہی ذکر کیا جاتا ہے، لیکن اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے اور تینوں کے مخرج میں تھوڑا فرق ہے۔ میں انشاءاللہ اس کی وضاحت کروں گا۔ تو سب سے پہلے ہم لام پڑھیں گے۔ لام طرف لسان جب دواحق سے لے کر ثنائیہ تک کے مقابل مصوڑوں سے لگے تو لام ادا ہوتا ہے۔ تو لام کی ادائیگی کے لیے تین جگہوں کو آپ پہچانیں۔ ایک طرف لسان، دوسرا دواحق سے لے کر ثناء علیہ تک کون سے دانت ہیں، اور پھر مقابل مسوڑوں سے مراد کیا ہے۔ یہ تینوں باتیں آپ نے سیکھنے ہیں۔ تو طرف لسان، یہ آپ اس تصویر میں دیکھیں، یہ یلو کلر جو ہے زرد، اس میں جو آپ کی جو زبان ہے، اس کی بالکل سر کو راس اللسان یعنی زبان کا سر، اور یہ جو مکمل یو شیپ بنتا ہے مکمل سر کا، اس کو طرف لسان کہتے ہیں۔ طرف لسان دائیں جانب سے شروع ہو کر بائیں تک، یا آپ کہیں کہ بائیں سے لے کر دائیں تک، اس کو طرف لسان کہتے ہیں، اور بالکل نوک، زبان کی نوک کو راس اللسان کہتے ہیں۔ تو طرف لسان آپ نے پہچان لیا انشاءاللہ۔ اور جو آپ سبز رنگ دیکھ رہے ہیں، یہ گرین کلر یہ طرف لسان نہیں ہے، بلکہ یہ ہم نے کل پڑھا تھا کہ یہ زبان کا حافہ ہے، یہ زبان کا حافہ ہے، جس کو حافہ لسان کہتے ہیں، لسان زبان کو کہتے ہیں۔ تو طرف لسان، یہ یلو نشان آپ کو جو نظر آ رہا ہے، اس کو طرف لسان کہتے ہیں۔ اب دواحق کسے کہتے ہیں اور ثنایا؟ تو دواحق سے لے کر ثنایا تک، تو دواحق یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو سب سے آخری داڑھ ہے منہ کی طرف، جو آگے کی طرف، یہاں اس کو دواحق کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو نوکیلا دانت ہے اس کو انیاب کہتے ہیں۔ پھر سامنے والے چار دانتوں کو رباعی کہتے ہیں، اور ثنایا، یہ سامنے جو بالکل دو دانت ہیں اس کو ثنایا کہتے ہیں۔ تو اب سمجھے کہ طرف لسان جب دواحق سے لے کر ثناء علیہ تک جتنے دانت ہیں اس کے مسوڑوں سے لگے تو اس سے لام ادا ہوتا ہے۔ دیکھیں اس پکچر سے آپ مدد لیں، آپ دیکھیں یہاں پر آپ طرف لسان بھی ہیں، اور وہ دواحق سے لے کر ثنایا تک دونوں طرف سے، چونکہ دواحق ہوتے ہیں، یہ تقریباً 9 دانت بنتے ہیں۔ تو یہ آپ سامنے جو 2 ثناء علیہ ہیں اور 3 دانت دائیں جانب اور 3 دانت بائیں جانب، یہ ان کی جو اوپر مسوڑے ہیں، ان سے جب آپ کی زبان کی طرف لگ جائے، طرف لسان لگ جائے مسوڑوں سے، تو لام ادا ہوتا ہے۔ تو آپ پڑھیں لام 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 لام، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ آپ پریکٹس کریں، آپ جب بھی پڑھیں گے تو آپ کی زبان کی جو طرف ہے، طرف لسان جو ہے وہ اوپر سامنے مسوڑوں سے لگے گی، ٹھیک ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اچھا، نون کی ادائیگی، تو طرف لسان جب انیاب سے لے کر ثنایا کے دانتوں کی جڑوں سے لگے، صرف دواحق کو چھوڑ کر۔ انیاب میں نے کہا تھا نا کہ انیاب جو نوکیلا دانت ہے اس سے لے کر ثنایا تک، آپ دوبارہ وہ پکچر دیکھیں، یہ والا، تو یہاں انیاب آپ دیکھ رہے ہیں، انیاب، یہ انیاب والا دانت ہے، انیاب لکھا ہوا ہے۔ تو اس سے لے کر ثنایا تک، یعنی ایک دانت کم، لام کے مخرج میں ایک دانت زیادہ ہوتا ہے اور نون میں ایک دانت کم ہے۔ تو انیاب سے لے کر ثنایا تک جب دانتوں کی جڑ
यहाँ मसोड़ नहीं, मसोड़ों से, वहाँ पर मसोड़ों से लगता है, यहाँ दांतों की जड़, यानी जहाँ से दांत उगते हैं, जहाँ से दांत उगे हुए हैं, यानी मसोड़ों के बाद नून का मखरज है। तो तरफ लिसान जब अनियाब से लेकर सनाया के दांतों की जड़ों से लगे तो नून अदा होता है। नून नून नून। अच्छा, अब रा, रा पुश्त लिसान जब मुकाबल के तालु से लगे तो रा अदा होता है। पुश्त लिसान आप ज़ुबान को बाहर निकालें और उसको ऊपर की तरफ कर दे ज़ुबान, जिस तरह आप पिक्चर में देख रहे हैं कि इस बंदे ने ज़ुबान निकाल दिया और ऊपर की तरफ कर दिया। जो ऊपर हिस्सा है उसको रासुल लिसान कहते हैं, और जो नीचे हिस्सा है उसे पुश्त लिसान कहते हैं। तो जब आप रा पढ़ते हैं तो आपकी पुश्त लिसान वो आपके मुकाबिल तालु से लगता है। तालु ये मसोड़ों से के बाद शुरू होता है, बिल्कुल करीब ही, थोड़ा सा फासला भी नहीं है। आप अगर मसोड़ों से भी लगा दें तब भी ठीक है। तो पुश्त लिसान जब मुकाबल के तालु से लग जाए तो रा अदा होता है। रा रा। इंशाल्लाह तीनों मखारज आपने सीख लिए होंगे। कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं, हम प्रैक्टिस करते हैं। लाम लाम, नून नून, रा रा। अल्लाह जल्ल शान हमें सही तरीके से कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सबसे राज़ी हो, आमीन सुमा आमीन। कोई बात समझ में ना आए तो अपने भाई से पूछ सकते हैं।